رات کا وقت تھا، مدینے کی گلیاں خاموش اور پرسکون تھیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول اپنا گشت کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اپنی امت کے حالات کو قریب سے دیکھ سکیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ چلتے چلتے ایک گھر کے اندر سے بلند آوازیں سنائی دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر غور کیا۔ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ مقدار زیادہ ہو جائے۔ لڑکی نے صاف انکار کر دیا، اماں، خلیفہ نے دودھ میں پانی ملانے سے سختی سے منع کیا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ماں نے جواب دیا، خلیفہ یہاں نہیں ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ لڑکی نے نہایت یقین سے کہا، خلیفہ یہاں ہوں یا نہ ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں یہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چھو گیا۔ وہ خاموشی سے واپس چلے گئے، مگر ان کا دل اس نیک لڑکی کے کردار سے متاثر ہو چکا تھا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کو بلایا اور کہا، بیٹے، مدینے میں ایک لڑکی ہے جو سچائی اور تقوی کی مثال ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کے بات کو مانا اور اس نیک لڑکی سے نکاح کیا۔ یہی لڑکی ایک دیندار اور تقوی کی حامل خاتون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں ایک ایسی شخصیت کو جنم دینے کا ذریعہ بنی جو بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ اپنے دادا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدل و انصاف کی مثال بنے اور خلافت کے درخشندہ ستارہ کے طور پر تاریخ میں اپنا نام رقم کیا۔ یہ واقعہ نہ صرف تقوی اور کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نیک لوگوں کے فیصلے آنے والی نسلوں پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم۔